آج کا ہمارا ٹاپک ہے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیہ کرام کون ہیں؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت حسن بصری، حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف تزکیہ نفس کا اہم معنی ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا۔ قرآن مجید میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے یعنی اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکی، یقیناً وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے احکام اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب چند اہم صوفیہ کرام علیہ السلام کا مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے نہایت معروف و برگزیدہ ولی اللہ ہیں اور ان کا مزار کلفٹن کراچی میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، حضرت حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ سن 720 میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں تقریباً 760 میں تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گھوڑے لائے تھے اور انہوں نے کوفہ اور عراق سے خریدے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتلی پہاڑ کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ نئی تعمیر کے بعد اس وقت مزار اقدس کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت بن چکا ہے۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو گھٹی دی اور ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے دین کے علم کا ماہر بنا اور لوگوں میں محبوب بنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جواہرات کا کاروبار کیا کرتے تھے، اس لیے حسن لؤلؤی کے نام سے مشہور تھے۔ جب عشق الہی کا غلبہ ہوا تو گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر و حدیث میں بھی امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خشیت الہی کے سبب
اس قدر گریا کرتے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ دیکھی گئیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار فرمانے کے علاوہ زیادہ وقت تنہائی اور عبادت میں گزارتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ اکثر دل کے خطروں، اعمال کی خرابیوں اور نفس کے وسوسوں سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے مواعظ سے اکتساب فیض کرتی تھیں۔ حضرت بلال بن ابی بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں پایا۔ یکم رجب المرجب 110 ہجری 89 سال کی عمر میں بصرہ عراق میں انتقال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بصرہ سے 9 میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ نمبر 3، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ معروف ترین مسلم صوفیہ میں سے ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو یزید بسطامی اور تیفور ابو یزید بسطامی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ فارس ایران کے صوبے بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطام ایک بڑا قصبہ ہے جو نشار پور کے راستے میں واقع ہے۔ بسطامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا ترک کر دی اور 12 سال تک ریاضت کی۔ تصوف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا، مقام توحید میں دوسرے لوگوں کی انتہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا ہے، کیونکہ لوگ ابتدائی مقام میں ہی سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 شعبان المعظم 231 ہجری بسطام میں وصال فرمایا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا وصال 261 ہجری میں ہوا۔ نمبر 4، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 3 صدی ہجری کے شروع میں عراق کے شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نامور ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور لقب سید الطائفہ صوفیہ کی جماعت کے سردار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، مرید اور شاگرد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 27 رجب المرجب بروز جمعہ 297 ہجری میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ان کے فرزند قاسم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جی کون بچہ بتائے گا کیا سمجھ آئی ہے اس کو صوفیہ کرام کے بارے میں؟ جی مرتضیٰ۔ کہ یہ جو سے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور ان کے عزیز بندے ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی جلدی گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی راہ میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی شاہ بتائیں۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ 4 ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں: حضرت بایزید بسطامی، حضرت حسن بصری، حضرت عبداللہ شاہ غازی اور حضرت جنید بغدادی۔ اور صوفیہ کرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ان کا کام ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ٹاپک میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ، ہمیں ان کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے شاباش۔ اور کوئی بتائے گا گرلس میں؟ جی میں کوشچن کر رہی ہوں آپ سے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ ٹھیک ہے شاباش۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو
گھٹی دینے والی شخصیت کا نام؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے۔ چلیں، حضرت